نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، فرمائے اس پر سے اللہ کا اور میرا ذمہ اٹھ جاتا ہے۔ فرمائے پھر اس انسان پہ اللہ کی رحمت بھی نہیں ہوتی، نبی کریم علیہ السلام کی نظر عنایت بھی نہیں ہوتی۔ تو جس انسان سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، فرمائے اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی حشر بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے مزید فرمائے نماز کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا بے دین انسان ہے۔ اب یہ خود کو جتنا بھی دیندار کیوں ثابت نہ کرے، لیکن فرمایا حدیث کی روح سے یہ انسان بے دین ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، کیونکہ فرمایا نماز جو ہے یہ دین کا بنیادی عنصر ہے، بنیادی جز ہے دین کا، اور جو انسان دین کے بنیادی جز کو قائم نہیں کرتا، فرمایا اس کا کوئی دین نہیں، یہ نہ بے دین ہے۔ فرمایا بظاہر تو یہ لبادہ دین کا اوڑھے گا، بہت زیادہ دینی روش پہ چلنے کی کوشش کرے گا، لیکن فرمائے نماز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے اس انسان کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ مزید فرمائے بے نماز انسان جو نماز ترک کرتا ہے جان بوجھ کے، فرمائے یہ بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا تو یہ بظاہر مسلمان ہے، لیکن فرمایا جب دینی اصطلاح سے دیکھا جاتا ہے اس انسان کا دین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس انسان نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی، فرمائے وہ کفر کے نزدیک ہو گیا۔ فرمائے جب دوسری نماز یہ قضا کرتا ہے یہ کفر کے مزید نزدیک چلا جاتا ہے، لیکن فرمائے جب انسان تیسری نماز چھوڑ دیتا ہے فقط کفر، تحقیق کے ساتھ اس انسان نے کفر کر لیا، اور اس پر تمام صحابہ کا اجماع بھی ہے، اور تمام علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو انسان جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے فرمائے یہ بے دین ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اسی طرح کے مزید سخت الفاظ کے ساتھ بے نمازی کو تاکید فرمائی ہے، اور فرمائے نبی کریم علیہ السلام نے کہ بے نماز انسان مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف و صرف نماز ہے۔ فرمائے ایک طرف غیر مسلم اور کافر انسان، اور ایک طرف مسلمان اسلام کو ماننے والا۔ فرمائے جب ان دونوں کے درمیان موازنہ کیا جائے گا تو جو انسان پابندی سے نماز پڑھتا ہے فرمائے اس کو اسلام والا تصور کیا جائے گا، اور فرمائے جو انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا فرمائے اس کا دین ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا تھا کہ بے نماز انسان جو نماز پہ پابندی نہیں کرتا، کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اگر یہ دنیا میں کوئی کام کرتا ہے نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہ نماز کو ترجیح نہیں دیتا، اپنے دنیاوی معاملات کو پہلے رکھ کے نماز کو بعد میں رکھتا ہے، کیونکہ دین کی اصطلاح ہم نے اپنے زبانی سمجھ رکھی ہے۔ فرمائے یہ نماز کو بعد میں اپنے دنیاوی کاموں کو پہلے رکھتا ہے، اور ہم کدے بھی اس طرح ہیں۔ ہمارے دنیا کی زندگی میں جب ہم کسی کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، اگر نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے کام پہ جو نہیں رکھتی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم کہتے ہیں چلو بعد میں پڑھ لیں گے، کیونکہ دین تو آسان ہے، دین کی تشریح ہر انسان نے اپنی زبانی کر رکھی ہے۔ لیکن فرمائے جب حدیث مبارکہ کی روح سے تم دیکھو گے تو مومن اور مسلمان انسان وہی ہے مومن کہ جو نماز کو پہلے اپنے کام کو بعد میں رکھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو انسان نماز میں سستی کرتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان یہ سن لیتا ہے، اس کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، یہ انسان فارغ بھی ہوتا ہے، اس کے پاس صحت بھی ہوتی ہے، اس کے پاس تندرستی بھی ہوتی ہے، نماز پہ جانے کے لیے ٹائم بھی ہوتا ہے، لیکن فرمائے پھر بھی جب یہ نماز میں سستی کرتا ہے اس کے تمام عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ فرمائے اس کے باوجود یہ جتنے نیک عمل کرے گا اس کے تمام نیک عمل ضائع ہوتے جائیں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس محلے کے اندر بے نمازی انسان رہتا ہے فرمائے محلے کے لوگوں پہ لازم ہے کہ اس بندے کو نماز کے لیے لے آئیں، محلے داروں پہ یہ چیز لازم ہے کہ وہ اس بندے کو نمازی بنائیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ محشر کے دن اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک نیک انسان آئے گا، اور جب وہ وہاں پہ پہنچے گا اس کے نیک عمل کی وجہ سے اللہ کریم اسے جنت میں جانے کا حکم دے گا، لیکن فرمائے جاتے ہی اس کا پڑوسی اس کا گریبان پکڑے گا وہاں پہ، اور فرمایا کہ رب کریم یہ انسان خائن ہے، اس نے خیانت کی ہے۔ اب خیانت وہی انسان کرتا ہے جس کے پاس امانت موجود ہو، اور وہ امانت کو اس بندے کے سپرد نہ کرے جس کی وہ امانت ہوتی ہے۔ اب یہ انسان وہاں پہ بڑا پریشان ہوگا، فرمایا کہ میں نے کس طرح خیانت کی ہے، میں نے تو نمازیں بھی پڑھی ہے، میں نے تو دین اسلام پہ عمل بھی کیا ہے، میں نے تو ساری زندگی حقوق اللہ کی پاسداری بھی کی، حقوق العباد کی پاسداری بھی کی، لیکن فرمایا کہ رب کریم انسان خائن اس لیے ہے کہ یہ میرے محلے میں رہتا تھا، یہ میرے پڑوس میں رہتا تھا،
اسے پتہ تھا کہ نماز فرض ہے، اور اسے یہ بھی علم تھا کہ نماز نہ پڑھنے پہ اللہ کریم کون سی سزائے انسان کو دے گا، لیکن فرمایا اس انسان نے کبھی مجھے نماز کی تعلیم نہیں دی، کبھی اس نے مجھے مسجد میں آنے کی ترغیب نہیں دی، فرمایا اسی لیے یہ بندہ خائن ہے۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ انسان اس بے نمازی کی وجہ سے اللہ کریم کے غضب کا شکار ہو جائے گا۔